السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک۔ دوستو، آج ہم ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسکالرشپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو رائل تھائی گورنمنٹ اسکالرشپ کے انڈر ہے۔ یہ اسکالرشپ 2021 اور 2022 کے لیے ہے اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ اس میں آپ بی ایس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے وہ ایم فل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے 18 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر 3 اسکالرشپ اور بھی ہیں، جیسے کنگ اسکالرشپ، کوئین اسکالرشپ اور لوم نام اسکالرشپ۔ وہ اسکالرشپ اسی یونیورسٹی کے ہیں اور رائل تھائی گورنمنٹ اسکالرشپ کے انڈر ہیں۔ اور دوسری بات، جو خاص بات اسکالرشپ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکالرشپ کے لیے آپ کو ٹافل، آئیلیٹس یا جی آر ای یا کوئی بھی انگلش سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کسی ایسے ادارے میں پڑھ چکے ہیں جہاں موڈ آف انسٹرکشن انگلش تھا، تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس اسکالرشپ کی لاسٹ ڈیٹ 28 فروری 2021 ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس اسکالرشپ کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اور آن لائن اس کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسکالرشپ ان ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 2021-22 تھائی لینڈ فلی فنڈڈ۔ The Asian Institute of Technology is pleased to accept application form from Thailand and other international Asian students۔ یعنی جتنے بھی ایشیا میں جتنے بھی کنٹریز آتی ہیں تو ان سب کنٹریز والے اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ انڈر دا رائل تھائی گورنمنٹ اسکالرشپ 21 فار دا ڈاکٹرل اینڈ ماسٹر ڈگری پروگرام۔ تو اس میں صرف بی ایس کے لیے اپلائی آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی بریف ڈسکرپشن دیکھتے ہیں۔ آرگنائزیشن رائل تھائی گورنمنٹ اسکالرشپ 2021، یونیورسٹی ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ ملٹیپل ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں۔ کورس لیول یہ صرف ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے، یعنی جنہوں نے اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا ہوا ہے وہ ماسٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ایم فل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے یا ماسٹر ایم ایس کیا ہوا ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایوارڈڈ فلی فنڈڈ ہے، ایکسیس موڈ آن لائن، یعنی آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے۔ نمبر آف ایوارڈز ناٹ نون، یعنی پتہ نہیں ہے کہ کتنے اسکالرشپ اناؤنس کی گئی ہیں۔ نیشنلٹی انٹرنیشنل ہے۔ دا ایوارڈ کین بی ٹیکن ان تھائی لینڈ، تو آپ کی اسکالرشپ تھائی لینڈ میں ہوگی یا تھائی لینڈ کی طرف سے ہے۔ ڈیڈ لائن آپ کو ہے جو 28 فروری 2021، یعنی 28 فروری 2021۔ اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ایپلیکنٹ ہو وانٹ ٹو اپلائی ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایڈمیشن اینڈ اسکالرشپ، سو ہیئر آر دا جنرل ریکوائرمنٹس۔ تو اسٹوڈنٹ شوڈ بی فرام ایشین کنٹریز، یعنی بھوٹان اینڈ تیمور لیسٹ اینڈ ادر ایشین کنٹریز۔ تو ایشین کنٹریز سے ہونا مسٹ ہے، ایشیا کے علاوہ کوئی بھی اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ ایپلیکنٹ شوڈ ہیو بیچلر ڈگری، وہی باتیں، اگر آپ ماسٹر یعنی ایم فل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، یعنی 16 ایئر ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس 18 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے، یعنی ایم ایس یا ایم فل ان کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ سی جی پی اے اور گریڈ ریکوائرمنٹ، سی جی پی اے یا گریڈ ریکوائرمنٹ میں جو ورلڈ ٹاپ 1000 یونیورسٹیز ہیں کیو ایس کے اکارڈنگ، ٹاپ 1000 کی رینکنگ میں آتی ہیں، اگر ان یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھا ہوا ہے یا ایشین کی 350 ٹاپ یونیورسٹیز میں سے آپ نے پڑھا ہوا ہے یا آپ وہاں اس یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، تو آپ کو سی جی پی اے جو ریکوائرڈ ہوگا وہ ہوگا 2.75۔ یعنی آپ انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل میں جا کے کہ ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں میرے خیال سے آلموسٹ پاکستان کی سبھی یونیورسٹیز آتی ہیں۔ اگر جو یونیورسٹی نہ بھی ہوئی تو پھر بھی اتنا انہوں نے سی جی پی اے نہیں رکھا ہوا، اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے انہوں نے 3.0 سی جی پی اے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے ٹاپ 1000 یونیورسٹیز ورلڈ یا ایشیا کی ٹاپ 350 یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے وہاں اسٹڈی کی ہے، تو آپ کو سی جی پی اے جو ریکوائرڈ ہے اس اسکالرشپ کے لیے وہ ہے 2.75۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے جو ان رینکنگ میں نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو سی جی پی اے جو ریکوائرڈ ہے وہ 3.0 ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
should have the outstanding academic or research performance in their bachelor and master degree. وہی بات. اچھا اسٹوڈنٹ شوڈ بی گڈ ان میڈیکل اینڈ فزیکل ہیلتھ. آپ نے میڈیکل اور فزیکل ہیلتھ یعنی اس کا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ نے جمع کروانا ہے. اس کے بعد لینگویج ریکوائرمنٹ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو اچھی بات اس اسکالرشپ کی ہے وہ ہے لینگویج ریکوائرمنٹ. اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو دا ہائی پروفیشنسی آف انگلش ایز ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ریکوائرڈ. انگلش پروفیشنسی لیٹر ول بی ایکسیپٹیبل. یہاں پہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ انگلش پروفیشنسی لیٹر ول بی ایکسیپٹیبل، کیونکہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا لیٹر یہاں پر ایکسیپٹیبل ہے. ڈپینڈ آن یور پروفائل ادروائز یو نیڈ ٹو سبمٹ اینی پروف آف سرٹیفکیٹ. پروفائل سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے جہاں پہ موڈ آف انسٹرکشن یا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش تھا، تو آپ صرف انگلش پروفیشنسی لیٹرز ہی سبمٹ کروائیں گے اور اس بیس پہ آپ کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے جہاں انگلش کے علاوہ کسی اور لینگویج میں آپ نے اسٹڈی کیا ہے، تو آپ کو پھر انگلش کا جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جیسے آئیلیٹس، ٹوفل، سیٹ یا ایٹ وغیرہ، تو آپ نے وہ سبمٹ کروانے ہوں گے. تو میرے خیال سے پاکستان میں موسٹ جو زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں ان میں موڈ آف انسٹرکشن انگلش ہی ہے، تو پاکستانی جو خاص طور پر انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس اسکالرشپ کے اندر 3-4 اسکالرشپ اور ہیں جو اس اسکالرشپ کے انڈر ہی اسکالرشپ ہیں جو ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو اسکالرشپ ہے کنگ اسکالرشپ پروگرام. کنگ اسکالرشپ پروگرام میں آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان 2 پروگرام میں. اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ میجر فیلڈ ہیں، اس کے اندر سب فیلڈ اور بھی اویلیبل ہیں. یہ نہ ہو کہ بعض اسٹوڈنٹس یہی سوچتے ہیں کہ اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ نہیں، یہ میجر فیلڈز ہیں. اس کے اندر اور بھی کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو اپلیکیشن فارم میں دکھاؤں گا. دوسرا آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسکول آف انوائرمنٹ ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ماسٹر کے لیے آپ اسکول آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اینڈ اسکول آف مینجمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے کوئین اسکالرشپ فار ماسٹر. ان سب اسکالرشپ کے لیے اپلائی ایک ہی لنک سے ہوگا، ایک ہی اپلیکیشن فارم آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا. وہ خود جس پروگرام کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اس اسکالرشپ کی بیس پہ فیسلٹیز دی جائیں گی. جس اسکالرشپ نے جو پروگرام اویل کیا ہوگا یا جو آپ کو آفر کیا ہوگا، تو آپ جس پروگرام میں اپلائی کریں گے تو اس حساب سے آپ کو پھر آپ کی جو اسکالرشپ کی فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. کوئین اسکالرشپ فار ماسٹر پروگرام انوائرمنٹل ریلیٹڈ پروگرام ایٹ اسکول آف انوائرمنٹ ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس لوم نام فونگ پی جائی یعنی جی ایم ایس اسکالرشپ فار ماسٹر پروگرام. یہ صرف ماسٹر پروگرام کے لیے ہے. اس میں آپ کے پاس کون کون سے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انرجی ٹیکنالوجی، آئل گیس اینڈ نیچرل ریسورسز ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹل انرجی اینڈ مینجمنٹ. یہ بھی میجر فیلڈ ہیں، ان کے اندر سب فیلڈ موجود ہوں گی. آپ آگے چل کے میں آپ کو اسکالرشپ کی ڈیٹیل میں جب اسکالرشپ کا فارم فل کروں گا تو میں آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گا. ڈاکومنٹس اس کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹ ہیں؟ ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں اکیڈیمک ریزیوم، سی وی، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس یعنی آپ کی ٹرانسکرپٹ اور ڈپلوماز وغیرہ، 2 ریکمنڈیشن لیٹر جو کسی بھی پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر سے آپ نے لیے ہوں وہ آپ نے 2 ریکمنڈیشن لیٹر جمع کروانے ہیں. ریسرچ پروپوزل یہ پی ایچ ڈی والوں کے لیے ہے. اگر ماسٹر والے بھی جمع کروائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی کرواتے تو یہ پی ایچ ڈی والوں کے لیے مسٹ ہے. انگلش پروفیشنسی پروف اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ انگلش پروفیشنسی پہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈاکومنٹس جس میں آپ کی پبلیکیشن، ایوارڈز، ہانر اف پاسبل اگر یہ آپ کے پاس ہیں، آپ کی کوئی پبلیکیشنس ہیں، کوئی ایوارڈ ہے، کوئی ہانر ہے تو آپ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. بینیفٹس اسکالرشپ کے کیا ہیں؟ دس اسکالرشپ ول کور آل یور ایجوکیشنل ایکسپینسز، اکوموڈیشن، منتھلی الاؤنسز آن اینڈ ادر سپورٹس. اب یہاں پہ مینشن انہوں نے اس لیے نہیں کیے ہوئے کہ ہر اسکالرشپ کے اندر منتھلی اسٹیپینڈ اور باقی الاؤنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. پی ایچ ڈی والوں کے لیے الگ ہیں، ایم فل والوں کے الگ ہیں. اب اس کے لیے ریسرچ کے علاوہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے الگ الاؤنسز ہوں گے، تو اس وجہ سے یہاں پہ مینشن نہیں کیے ہوئے. ہاؤ ٹو اپلائی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی اس کا آپ نے آن لائن کرنا ہے، اور یہ لنک ہے میرے پاس، میں آپ کو یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. آپ وہاں سے ڈائریکٹ بھی سرچ کرتے ہیں تو میں آپ کو
آن لائن اپلائی کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح اسکالرشپ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد آفیشیل اناؤنسمنٹ کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو لوگ اردو زبان نہیں سمجھتے، انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہوگا کہ وہ اس لنک کو کاپی کر کے اپنے گوگل کروم پہ پیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس آفیشیل اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ تو میں نے یہاں سے اس کو کاپی کر کے آپ کو گوگل کروم میں پیسٹ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ لنک ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا تو یہ ہمارے پاس آفیشیل اناؤنسمنٹ اوپن ہو گئی ہے۔ ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ان کی مین ویب سائٹ ہے۔ اب یہ اسکالرشپس ہیں، اسکالرشپ میں اس میں کافی اور بھی اسکالرشپ آتی ہیں، لیکن وہ ابھی فی الحال اناؤنس نہیں ہوئی۔ آپ وقتاً فوقتاً اسے چیک کر سکتے ہیں، جو بھی اسکالرشپ اناؤنس ہوگی تو اس کے آگے پروسیس کا یہیں سے سیم آگے پروسیس ہے۔ تو ہم اس وقت فی الحال صرف رائل تھائی گورنمنٹ اسکالرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم نے اس پہ کلک کیا۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اوپن ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، پروسیس کیا ہے، ڈیڈ لائن کیا ہے، ایکسپینسز جو ہوں گے وہ کتنے ہیں، اسکالرشپس کیا ہیں، اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، پیمنٹ فارمز، یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے آرام سے ریڈ کر سکیں۔ جیسے کسی ایک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے لنک بھی دیا ہوا ہے، یا اپلائی ہیئر پہ آپ کلک کریں گے، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد ہمارے پاس ان کی مین ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یہ آپ کو کچھ نوٹ دیے ہیں، آپ نے اسے کلیئرفل ریڈ کرنا ہے۔ اگر ابھی آپ اپلائی کریں گے پہلی دفعہ تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ نیو اپلیکیشن۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اور درمیان میں آپ نے اپنی اپلیکیشن سیو کی تھی تاکہ ہم کچھ چیز کمی ہوگی یا کسی وجہ سے آپ نے سیو کی تھی، آپ نے کہا تھا بعد میں کروں گا، تو آپ نے آئی وانٹ ٹو کنٹینیو سیو اپلیکیشن اور چیک اپلیکیشن اسٹیٹس، تو آپ نے اس پہ کلک کر کے کنٹینیو کرنا ہے۔ اور ایک بات جو قابل غور ہے یا جو آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے دیکھنی ہے وہ یہ ہے، اے نان ریفنڈیبل اپلیکیشن پروسیس فی جو ہے وہ ان کی $25 ان کی اپلیکیشن فی ہے، یا آپ تھائی کے جو کرنسی ہے وہ آپ نے 800 جمع کروانی ہے۔ $25 میرے خیال سے اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ کے تقریباً 4000 کے لگ بھگ ہو جائیں گے۔ اگرچہ آپ کی اپلیکیشن مضبوط ہے، آپ کی سی وی مضبوط ہے، یا آپ نے جو ریسرچ پروپوزل بنائے ہوئے وہ ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ایلیجیبل ہونے کے قابل ہے، آپ $25 ہیں یا آپ نے انہیں سبمٹ کروانے ہوں گے۔ اس کا پروسیس وہ میں آپ کو لاسٹ میں فارم فل کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح یہ پیسے جمع کروانے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو اپلیکیشن تو یہاں پہ کیا، اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پورٹل اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے، یعنی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنے کے بعد دوبارہ پاسورڈ لکھ کے اسی پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹائٹل میں مسٹر، مس یا جو بھی ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ نیم اگر مڈل نیم ہے تو مڈل نیم لکھیں، نہیں تو آپ نے لاسٹ نیم لکھ کے سبمٹ کر دینا ہے۔ تو میں نے آلریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں اسی کو لاگ ان کروں گا، تو آپ نے اس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے۔ تو آئی وانٹ ٹو کنٹینیو پہ کلک کیا، اس کے بعد کنٹینیو کیا ہم نے۔ میں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے تو اس لیے میرے سامنے آ گیا، تو آپ یہاں پہ فوٹو پیسٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنا لیگل نیم، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم جو آلریڈی لکھا ہوگا آپ نے جو لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنٹ میلنگ ایڈریس یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس کا پورا ایڈریس آپ نے بتانا ہے، اسٹریٹ نمبر، ہاؤس نمبر، بلڈنگ نیم، ڈسٹرکٹ، پروونس، سٹی، ڈسٹرکٹ جو بھی آپ یہاں لکھیں، کنٹری ریجن پاکستان، پوسٹل کوڈ میں آپ نے اپنا کنٹری کوڈ لکھنا ہے، جیسے ہے پاکستان کا ہے تو +92، اور اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، فیکس نمبر ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ای میل آپ کا آلریڈی گیون ہوگا، جنڈر میل فیمیل جو بھی ہے آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد پلیس آف برتھ یعنی پاکستان ہے جو بھی ہے، پروونس اس کے بعد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد کنٹری ریجن، سول اسٹیٹس سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، اگر میرڈ ہیں تو کتنے بچے ہیں، جو بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ بتانا ہے، نیشنلٹی پاکستان، ریزیڈنس آف پاکستان،
آر یو فرسٹ پرسن، آپ اگر اپنی فیملی کے پہلے پرسن ہے جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ نے یس، نہیں تو نو کر دینا ہے۔ ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی؟ نو، اگر ہے تو آپ اسے اسپیسیفائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اکیڈیمک کوالیفیکیشن لکھنی ہے۔ اکیڈیمک کوالیفیکیشن میں جو آپ کی لاسٹ کوالیفیکیشن ہوگی، یعنی آپ ایم فل کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے بی ایس کا لکھنا ہے، اگر پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے ایم فل کا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایئر، پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا نام، اس کے بعد ڈگری ٹائٹل، یعنی کس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد انگلش لینگویج پروفیشنسی، آپ کے پاس آئیلیٹس ٹوفل وغیرہ ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ بھی کریں گے، اس کا ڈیٹا بھی لکھیں گے۔ انگلش ٹائپ، یعنی کس ٹائپ کا آپ کے پاس ہے تو آپ نے انگلش پروفیشنسی لکھنا ہے، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن۔ اس کے بعد آپ نے یہ اپلوڈ کر دینا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ ٹیکن، وہ آپ کے انگلش پروفیشنسی لیٹر کے اوپر لکھی ہوگی، آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹڈی پلان کیا ہے، آپ نے کس اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سے آپشن آئیں گے، جس ڈپارٹمنٹ میں جس فیلڈ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اکیڈیمک پروگرام، جس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، سلیکٹ ڈگری، جس ڈگری کے لیے کر رہے ہیں، ماسٹر یا پی ایچ ڈی، آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے۔ فار وچ سیمسٹر، تو آپ نے اگست 2021 سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈو یو وش ٹو اپلائی یونیفارم، اگر جو سامنے یونیورسٹیز گیون ہیں، ان یونیورسٹیز سے آپ، اگر ان یونیورسٹی میں آپ اپلیکیبل ہیں یا آپ کو یہاں سے پارٹنر یونیورسٹیز میں ریفر کیا گیا تو آپ کریں گے، ورنہ آپ نے ایسے ٹک لگائے بغیر ہی چھوڑ دینا ہے۔ جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انہوں نے اپنا یہاں پہ 5 سے 10 پیجز کا پروپوزل لکھنا ہے، تو ہم ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں تو میں نے نہیں لکھا، اگر آپ کے پاس ہے تو ماسٹر والے بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈول ڈگری ہے یا جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ اگر اپلیکیبل ہیں تو آپ وہ اسپیسیفائی کریں گے، نہیں تو آپ ناٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ فائنینشیل سپورٹ، اگر آپ کو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے تو یس، اگر نہیں چاہیے تو آپ نے نو کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس، یعنی یہاں پہ سمجھیں آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنا ہے یا اسٹڈی پلان جو بھی ہے، جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، موٹیویشنل لیٹر، تو آپ نے یہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جو میکسیمم 3000 ورڈز کا ہو اور منیمم میرے خیال سے 500 ورڈز کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے آپ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کسی بھی قسم کا اسکالرشپ آپ نے ہانر کی ہے، آپ اس کا ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پبلیکیشنز ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایوارڈ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو آپ وہ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹس اپلوڈ کا آپشن ہے تو آپ نے یہ سارے، ان میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشن لیٹر، میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ اور کوئی پبلیکیشنز ہیں یا جو بھی ہے آپ کے پاس ایکسٹرا جو آپ کو لگے کہ آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرانگ کریں گی تو آپ وہ ڈاکومنٹس اس میں ساتھ اٹیچ کر کے اور اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ، ریکمنڈیشن لیٹر اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی اپلیکیشن کو سپورٹ کریں گے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریکمنڈیشن لیٹر، تو ریکمنڈیشن لیٹر جو آپ کو جس پروفیسر یا جس نے بھی دیے ہیں تو آپ نے وہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ریکمنڈیشن فارم ہے، یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے فل کروا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے، کچھ پورشن ایسا ہے جو اپلیکینٹ نے فل کرنا ہے اور باقی اس پروفیسر یا اس ایسوسیٹ پروفیسر سے آپ نے فل کروانا ہے، جس پروفیسر یا جس ٹیچر کا آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر ہے۔ یہ سارا فارم آپ نے کمپلیٹ فل کروا کے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سبمٹ کا آپشن ہوگا تو آپ نے سبمٹ پہ اپنا فارم سبمٹ کر دینا ہے۔ آپ کی جب اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی تو آپ کے سامنے اس طرح کا اسٹیٹس آ جائے گا، اپلیکیشن آئی ڈی آپ کی آ جائے گی، پینڈنگ ان ایڈمیشن، اسٹارٹ آف اپلیکیشن، کمپلیشن آف اپلیکیشن، اور اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن پروسیسنگ فی پیمنٹ۔ تو یہ آپ سے پیمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح پیمنٹ کرنی ہے، تو اپڈیٹ پیمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے، آن لائن آپ نے جمع کرنی ہے یا کیش۔ آن لائن پیمنٹ آپ ویزا کارڈ، اس کے علاوہ والیٹ اور
جو ماسٹر کارڈ ہیں ان کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ کیش آپ نے یہ آپ کو سلپ پرووائڈ کریں گے جو سیام کمرشل بینک کی ہوگی، تو آپ نے سلپ کے ذریعے بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ چلے میں آپ کو آن لائن پے کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے آن لائن پہ کلک کرنا ہے، اس کے بعد سبمٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں سے آپ چوز کریں گے آپ نے کس کرنسی میں پیسے جمع کروانے ہیں۔ تو میں نے $US سلیکٹ کیا۔ ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ جو بھی ہے آپ کے پاس، یا والیٹ ہے، علی پلے ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ نے وہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اپنا کارڈ نمبر، جو کارڈ کے بیک فرنٹ پہ آپ کا نمبر لکھا ہوگا، وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ اور اس کا ایئر ڈالنا ہے، اور بیک سائڈ پہ رائٹ کارنر پہ 3 ڈیجٹ لکھے ہوں گے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کارڈ پہ نام ہوگا، اپنے فرسٹ نیم، اس کا لاسٹ نیم، اس کے بعد ای میل ایڈریس، ایڈریس لائن 1، ایڈریس لائن 2، اور زپ کوڈ یعنی پوسٹل کوڈ آپ نے لکھنا ہے۔ اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پے پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی جو اپلیکیشن پروسیسنگ فی ہے وہ پے ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیش میں کس طرح جمع کروانے ہیں۔ پے اپ ڈیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، کیش پہ کلک کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد کلک ڈاؤن لوڈ پے سلپ، تو یہ آپ کے سامنے پے سلپ آ جائے گی جو فل ہوگی آپ کے نام سے، شیراز احمد، جیسے فی اماؤنٹ سب کچھ، تو آپ اس پے سلپ کے ذریعے سیام کمرشل بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ فی سبمیشن کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ تو اگر کسی بھی قسم کا آپ کو اس کے دوران کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بر وقت آپ کو رپلائی کروں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا اپلیکیشن فارم پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، یا اس کا پورا لے آؤٹ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہ آپ کا پورا اپلیکیشن ہوگا، جو ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کیے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈاکومنٹ جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور فرسٹ پہ میرا اپلیکیشن فارم ہے۔ تو یہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔